آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین الصلاۃ والسلام علیک یا امام الحرمین وعلی آلک و اصحابک یا جد الحسن والحسین۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم کروا کرم، دونوں جہاں میں رکھ شرم۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور اس کے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، جملہ سامعین، حاضرین، بزرگوں، دوستوں، عزیزان ذی قدر، دور و نزدیک سے بڑی محبت، عقیدت اور احترام سے حضور فیض عالم کی بارگاہ میں حاضری کے لیے اور جمعہ کی ادائیگی کے لیے تشریف لانے والے جملہ غلامان گنج بخش و غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کیو ٹی وی کے ذریعے، یوٹیوب لائیو چینل کے ذریعے پوری دنیا کے ناظرین، ناظرات، ماؤں بہنوں، بیٹیوں، مستورات، سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ہستی کے ذکر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جسے نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے مانگ کر لیا ہے۔ اور یہ مانگ کر لینا، رب سے مانگنا، اتنا بڑا اعزاز ہے۔ دنیا کے سارے بن مانگے ایک طرف، مانگا ہوا عمر ایک طرف۔ خلیفۃ الرسول، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام نامی اسلام لانے کے بعد مسلمانوں کے لیے ہمت کا سبب ہے، جرت کا سبب ہے۔ آپ کا حضور علیہ السلام کی غلامی میں آ جانا خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی شان کا سبب ہے، اسلام اور مسلمانوں کے لیے بھی شان کا سبب ہے۔ آپ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ ہم انشاءاللہ حسب موقع بات کرتے رہیں گے۔ دوسری، آج کے جمعۃ المبارک میں جو خصوصیت ہے، کل ہم سب پاکستانیوں کے لیے 74واں یوم آزادی ہے۔ اور پاکستان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس پر بھی میں انشاءاللہ حسب موقع کچھ باتیں عرض کروں گا۔ آج ان دونوں چیزوں کو، اور عجب شان یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر پاک ہو تو مدینہ کی مضبوط اور اسلام کی مضبوط اس ریاست کا تصور آتا ہے، اور اس خلافت اور ریاست کی خیرات لیتے ہوئے آج ہم ملک پاکستان کے استحکام کے لیے، ملک پاکستان کی ترقی کے لیے اور ملک پاکستان جیسی عظیم دولت کے عطا کیے جانے پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم یہ ساری خیرات اللہ کی بارگاہ سے طلب کریں گے۔ کیو ٹی وی کے ناظرین نے
پاک پتن شریف کی بارگاہ سے فکر فرید کانفرنس کی صورت میں بطور کرامت مجھے وہاں دیکھا. یہ کیو ٹی وی کی محبت بھی ہے، اس کا اعجاز بھی ہے، اور اولیاء اعظام کے ساتھ کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کا، حاجی عبدالرؤوف صاحب، جناب عامر فیاضی صاحب، ظہیر صاحب، ان کی پوری ٹیم کا یہ اعجاز اور محبت ہے کہ ان پاک بارگاہوں کا کوئی بھی محبت کا موقع مس نہیں ہونے دیتے. اور میں آگے بڑھتے ہوئے ایک بات کر دوں کہ ایک دور تھا آج سے کچھ سال پہلے، کیو ٹی وی کے پوری دنیا میں ان بارگاہوں سے پیغام پہنچانے سے پہلے جب دربار کی بات آتی تھی نا کسی جگہ، تو اولیاء کو ماننے والوں سے کہا جاتا تھا اچھا وہ جتے سجدے ہوں دیں لوگ ہی شرک کر دیں. عام تاثر یہ دیا جاتا تھا. 6 سال کے مسلسل اس محبت کے سفر میں کیو ٹی وی نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ تمہیں وہ ان پڑھ جن کی تربیت نہیں ہو سکی، جن کے کانسیپٹس کلیئر نہیں ہو سکے، وہ 2 4 10 تمہیں وہ سجدہ ادھر کرنے والے جاہل تو نظر آ گئے، لاکھوں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے والے ہیں وہ تمہیں نظر نہیں آتے ہیں. اللہ کی توحید کی بات کرنے والے تو جو نظر نہیں آتے ہیں. آج وہ فکر ختم ہو گئی ہے، اور یہ کریڈٹ ہے کیو ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو. اللہ تعالیٰ انہیں برکتوں سے نوازے. الحاج خلیل ملک صاحب اس قسم کی تمام خدمات میں ہمیشہ پیش ہوتے ہیں. ہم ان سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. آج کی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانفرنس، اس کے باقاعدہ آغاز کے لیے تلاوت قرآن پاک کی سعادت پانے ملک پاکستان کے وہ نوجوان و خیز قاری ذیشان حنیف قادری صاحب سعادت پائیں گے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکت سے بڑے تھوڑے وقت میں اور بڑی چھوٹی عمر میں قرآن کی برکت سے بڑی شان عطا کی ہے. آپ تشریف لاتے ہیں اور اپنے مخصوص انداز سے آیات ربانی کی تلاوت فرما کر اس عظیم الشان سیدنا عمر فاروق کانفرنس کا باضابطہ آغاز فرماتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم
ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ ماشاء اللہ اللہم زد فزد ماشاء اللہ. حضرات گرامی، انشاءاللہ العزیز 9 محرم الحرام کو حضور فیض عالم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پور انوار شریف کے 978ویں سالانہ غسل مبارک کی تقریب اپنے شیڈول کے مطابق منعقد ہوگی، لیکن کرونا کی وجہ سے مشکلات آپ کے سامنے ہیں اور حکومتی احکامات بھی آپ کے سامنے ہیں. اس لیے ایک تو تقریب بڑی مختصر اور بڑی محدود ہوگی، اور اس دن جو ظہر کی نماز کے لیے تشریف لائیں داتا صاحب نماز کے لیے بھی وہ لوگ تشریف لائیں جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس کے اوپر پورا جمعہ پڑھایا اور اس کی اہمیت پر بھی تھوڑا آپ کو زور دیا. تو اس دن کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ان احکامات اور ان چیزوں کو پیش نظر رکھیں تاکہ آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو اور پھر آنے والے حضور کے کسی مہمان کی گستاخی بھی نہ ہو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب ایمان لائے، اسلام قبول کیا، تو حضرت قاری صاحب نے جو آیات تلاوت فرمائی ہیں اللہ رب العزت نے ان آیات کا نزول کیا اور نبی علیہ السلام کو فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے میرے محبوب اللہ تیرے لیے کافی ہے. وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور تیری اتباع کرنے والے جو غلام اور مومن ہیں. اور عمر فاروق جس کے ایمان لانے سے 40 کا عدد پورا ہوا ہے، محبوب اب یہ کافی ہیں تیرے لیے. یہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کی شان کہ اللہ رب العزت نے اس کی قبولیت میں، اس ایمان کی قبولیت اور اس کی سند میں آیات اتاری ہیں اپنے قرآن میں. نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. کیو ٹی وی اور ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب حافظ فیصل نقشبندی صاحب تشریف لاتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانہ محبت پیش کرتے ہیں. درود پاک تمام احباب صلی اللہ علیہ یا
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ لم یاتی نذیر کافی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر علا والموج طغى من بے کسو طوفان ہوش روبا من بے کسو طوفان ہوش روبا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منج دار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ موری نیا پار لگا جانا اروح فدا کا فزد حرکا یک شولد گر برزن عشقا یک شولد گر برزن عشقا مورا تن من دن سب پھونک دیا مورا تن من دن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول ہاتھ اٹھا کے دونوں ہر دیوانہ پڑھ لے یا رسول یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جان بھی پیارے جلا جانا بس ہمیں خام نوائے رضا بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میرے نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میرے
رینا یہ رنگ میرا ارشاد احبا ناطق تھا ارشاد احبا ناطق تھا ناچار اس راہ پڑھا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا. پاکستان اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے. ویسے تو اس نعمت کی قدر کو سمجھنے کے لیے اور بھی بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں، لیکن 74 سال بعد انڈیا میں بسنے والے مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اور کشمیر کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، پاکستان کی قدر کا احساس دلانے کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی اس نعمت پاکستان کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے. میں اس عظیم الشان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں نہایت ہی ادب کے ساتھ، پوری محبت کے ساتھ آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے جناب پیر طریقت پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب، صوبائی وزیر اوقاف و مذہبی امور، اور ان کے ساتھ پیکر محبت و اخلاص. اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اپنا سب کچھ علم، صلاحیتیں حضور فیض عالم کی بارگاہ میں نظر کر کے دونوں جہانوں کی عزت و سرفرازی پانے والے ہمارے مخدوم و محترم جناب ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، ان کے ساتھ نازش اہل سنت، مربی و محسن حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب زیدہ مجدہ، جناب شیخ جمیل صاحب مینیجر داتا دربار، دیگر تمام مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہوئے بلا تاخیر ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جناب صغیر احمد نقشبندی صاحب کو گزارش کروں گا کہ بارگاہ سیدنا عمر فاروق میں منقبت کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے. انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے، انصاف کیوں نہ ہو کہ عدالت عمر کی ہے. اور ایسا مقام ایسی سعادت عمر کی ہے، دیکھو نبی کے ساتھ ہی
تربت عمر کی ہے، دیکھو نبی کے ساتھ ہی تربت عمر کی ہے۔ قبلہ مفتی صاحب نے جو بیان فرمایا، رب سے کہا حضور نے اے رب ذوالجلال، رب سے کہا حضور نے اے رب ذوالجلال، کر دے عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے، کر دے عطا کے دی کو ضرورت عمر کی ہے۔ ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول، ہوتا ہے جس کی رائے پہ قرآن کا نزول، دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے، دین محمدی میں یہ عزت عمر کی ہے۔ مارا جو اس نے زور سے درہ زمین پر، مارا جو اس نے زور سے درہ زمین پر، فوراً رکا ہے زلزلہ ہیبت عمر کی ہے، فوراً رکا ہے زلزلہ ہیبت عمر کی ہے۔ اور سیکنڈ لاسٹ شعر ہے، دریا بھی اس کے حکم کے آگے ہے سرنگوں، دریا بھی اس کے حکم کے آگے ہے سرنگوں، یعنی کہ پانیوں پہ حکومت عمر کی ہے۔ اور دعا ہے آخری شعر، اے کاش ہم بھی ایسے ہی چاہے حضور کو، اے کاش ہم بھی ایسے ہی چاہے حضور کو، جیسے غنی حضور سے چاہت عمر کی ہے۔ میں کہوں گا نبی کے پیارے، دیوانہ کہے گا عمر ہمارے، نبی کے پیارے عمر ہمارے، نبی کے پیارے، نبی کے پیارے، اسلام ہے عروج پہ خدمت عمر کی ہے۔ بارگاہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اپنے مخصوص کلمات اور فکری انداز کے ساتھ نذرانہ محبت پیش کرنے کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں جناب محترم ڈاکٹر سید طاہر رضا بخاری صاحب کو، ڈائریکٹر جنرل مذہبی امور و اوقاف، آپ تشریف لائیں۔ کل یوم آزادی کی مناسبت سے بھی ہم نے آج پاکستان کی افواج کا، حالات کا، ملک پاکستان کے استحکام کا بھی ذکر کیا ہے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ شخصیت سے استحکام پاکستان کے لیے برکت بھی یقیناً ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، فیضان حضور داتا گنج بخش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، افضل الصلاة و اکمل السلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الکرام
واصحابہ العظام اجمعین۔ دنیا کے اندر شرف انسانیت اور تکریم آدمیت کا سب سے عظیم چارٹر جس ہستی نے پیش کیا وہ پیغمبر آخر الزماں تاجدار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہے، لیکن ان تصورات کو دنیا کے سامنے عملاً جس ہستی نے پیش کیا اس ہستی کا نام سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ مصر کے گورنر حضرت عمر بن عاص نے جب ایک مقامی شہری کو کمتر اور کہتر جان کر سزا دی، میں تفصیل میں نہیں جاتا، تو اس موقع پر حضرت عمر فاروق نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا جو انسانیت کے ماتھے کا کل بھی جھومر تھا اور قیامت تک جھومر رہے گا۔ آپ نے فرمایا کہ متا تعبدتم الناس یا عمر فقد ولدتہم امہاتہم احرارن، کہ اے عمر تو نے ان لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا ہے جب کہ ان کی ماؤں نے تو ان کو آزاد جنا ہے۔ دنیا کے اندر آزادی کا اور شرف آدمیت کا اور تکریم انسانیت کا اس سے عظیم اور بڑا چارٹر اور جملہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہماری بدقسمتی یہ رہی کہ جو کسی نے کہا تھا کہ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ دنیا نے حقوق انسانی کے جتنے قانون وضع کیے ان کا نام عمر لاز رکھا۔ ویلفیئر سٹیٹ کا دنیا کے اندر جو تصور اور تخیل ہے اور وہ جہاں جہاں ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی شخصیت، آپ کے افکار اور آپ کے طرز زیست سے لوگوں نے اخذ کیا، لیکن ہم نے اپنی ان شخصیات کو، ان کے افکار اور ان کے اسلوب حیات، اس سے جو روشنی اور رہنمائی حاصل کرنا تھی وہ نہ کی۔ آج ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار اور خلفائے راشدین ان عظیم المرتبت ہستیوں سے اکتساب فیض کریں۔ آج کی اس کانفرنس میں میں بطور خاص شکر گزار ہوں حضرت پیر صاحب کا کہ آپ تشریف لائے اور ہم سب ان کے افکار سے استفادے کے خواہاں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات گرامی، میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بلا تمہید آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے، کیونکہ آپ بھی اتنے ہی خواہش مند اور منتظر ہوتے ہیں حضرت پیر صاحب کے ملفوظات کے لیے بھی، اور ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ حسب طبع اور حسب موقع جیسے آپ پسند فرمائیں اس کے مطابق ارشادات فرمائیں، اور آج کی اس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس میں اپنے کلمات خیر سے آپ تمام حاضرین کو اور دنیا کے تمام ناظرین کو مستفیض فرمائیں۔ جناب حضرت پیر سید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالی۔ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعز الإسلام صدق الله العظيم۔ ڈائریکٹر جنرل اوقاف
اور خطیب صاحب اور معزز علماء کرام، حاضرین اور معزز غلامان داتائے گنج بخش، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور نگاہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مبارک جگہ پہ اس ہستی کے پاس حاضری کا موقع اور اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کا موقع نصیب ہوا۔ ہم سب بڑے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بابرکت موقع عطا فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین وہ ہستی تھے جن کو اپنے بھی جانتے تو ہیں ہی، بیگانے بھی جانتے ہیں، اور جو مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اللہ یا مجھے عمر دے دے یا عمر دے دے۔ عمر ابو جہل کا نام تھا، تو یہ مراد رسول بھی ہے اور یہ دعائے رسول بھی ہے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی شخصیت تھے کہ رات کو آپ گشت کیا کرتے تھے۔ یہ پولیس کا محکمہ، یہ عدالتوں کا محکمہ، یہ قاضیوں کا، یہ سارا نظام آپ ہی کا نظام ہے۔ اور یہ وہ تھے جن کے متعلق سرکار فرماتے تھے عمر وہ ہے جس سے میرا اللہ کبھی کبھی باتیں بھی کر لیتا ہے۔ حالانکہ جس سے اللہ بات کرتا ہے وہ نبی ہوتا ہے، لیکن حضرت عمر وہ تھے جن سے اللہ کبھی کبھی باتیں بھی کرتا تھا۔ ایک دفعہ کا واقعہ کہ ایک آدمی، اس نے ایک لحاف جو تھا وہ اس کی بکل لگائی ہوئی تھی، اور وہ جا رہا تھا تو آپ کو شک لگا، تو آپ نے کہا بھئی ٹھہرو، کون ہو تم؟ جی میں فلاں ہوں۔ یہ کیا کیا ہوا ہے آپ نے؟ کھولو اس کو۔ لیکن وہ بندہ جب حضرت عمر پہ جب نظر پڑی اس کے یا اس جگہ پہ نا شراب کی بوتل رکھی ہوئی تھی اس نے، تو وہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، تو میرا مالک آخر مجھے بنایا ہے، میں ایک درہ ان کا برداشت نہیں کروں گا، تو میں سچی توبہ کرتا ہوں، میں شراب نہیں پیوں گا، آج مجھے حضرت عمر سے بچا لے۔ تو حضرت عمر جب سامنے آئے، آپ کی نظر بڑی گہری تھی، آپ نے کہا یہ کیا آپ نے لپیٹا ہوا ہے؟ کھولو اس کو۔ جب کھولا تو نیچے کمبل کی بکل لگائی ہوئی تھی۔ کہا یہ کیا ہے؟ کھولو اس کو۔ کدھر سے آئے ہو؟ پوچھ رہے ہیں۔ کہتا ہے میں بچوں کے لیے دودھ لینے کے لیے جی گیا ہوا تھا۔ اچھا جی، تو یہ کیا نیچے گرم چادر وہ بھی تھی؟ کہا کھولو اس کو، تو ادھر بوتل نظر آئی۔ کہا یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ کہتے جی میں وہ دودھ کے لیے۔ نکالو اس کو، کھولو اس کا ڈھکنا اور ادھر ڈالو ہاتھ پہ۔ جب ہاتھ کیا تو وہ شراب نہیں تھی، دودھ تھا وہ۔ آپ نے کہا ایسے نہیں کرتے، جاؤ چلے جاؤ۔ جب چلا گیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو دودھ تو نہیں تھا، یہ تو شراب ہی تھی نا۔ تو اللہ فرماتا ہے عمر میرے بندے کی پردہ پوشی کر، میں نے کر دی اس کی پردہ۔ تو یہ تعلق تھا اللہ تعالیٰ سے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اہل بیت کی جو محبت تھی، میں کیا بتاؤں ان کی، اتنی شانوں والے، اتنی عظمتوں والے حضرت عمر۔ ایک دن ان کے بیٹے کو حضرت وہ گھر ہے، اپنی ماں سے کہا کہ ماں حسین کہتے ہیں تمہارے بابا میرے بابا کے غلام ہیں۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ ہم حاکم وقت ہیں، بابا میرا خلیفہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، وہ کہہ رہے ہیں تمہارے بابا میرے بابا کے غلام ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جب اس بات کا پتہ چلا، آپ نے بیٹے کو کہا کہ یہ کہا ہے انہوں نے؟ کہا جی کہا ہے۔ کہا میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ جب گئے تو حضرت امام حسین ہلے نہیں اپنی جگہ سے، شیر خدا کے بیٹے تھے تو بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ اے نواسے رسول، آپ نے یہ فرمایا ہے اس کو کہ تمہارے بابا میرے بابا کے غلام ہیں؟ تو امام حسین، سیدنا امام حسین کہتے ہیں ہاں، تلخی سے نکل گیا تھا۔ کیا کہا؟
یہ بس غصے سے نکل گیا تھا میرے منہ سے. تو کہتے ہیں پھر لکھیں ادھر ذرا. کہتے ہیں ہاں لکھ بھی دیتے ہیں. لکھ دیا تو بیٹے کو کہا بیٹا پتہ نہیں مالک ہمارے کچھ قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، لیکن یہ پیش کر دیں گے ہم جب پوچھا جائے گا کہ ہم ان کے غلام ہیں. یہ تو وہ شانوں والے اہل بیت سے کیا محبت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیا شان تھی. اور کیا سرکار کا جو خاندان ہے، حضور کی جو اہل بیت ہے، یہ ایک ایسا شاندار گھرانہ ہے. اللہ نے خود قرآن میں ان کا شکریہ کہا ہے، ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا. یہ قرآن کی نص ہے. اللہ نے شکریہ ادا کیا ہے ان کی تکلیفوں پہ، مصیبتوں پہ، مشقتوں پہ. یہ وہ گھر ہے. تو اس کی شان کیوں نہ بلند ہو. حضرت عمر کیوں نہ پیار کریں، کیوں نہ غلامی کا دعویٰ کریں، امیر المومنین. ہاں جی. اور حضرت زین العابدین سے پوچھا کسی نے کہ آپ کے بابا سنا ہے مشکل کشا تھے، اہلی مشکل کشا. تو کہتے ہیں ہاں اس میں کیا شک ہے. تو کہتے ہیں جب کربلا میں مصیبت ہوئی ہے، پریشانی ہوئی ہے، تو پھر مشکل کشائی کدھر گئی؟ وہ مشکل کشائی نہیں ہوئی. تو جناب زین العابدین کہتے ہیں مشکل تھی کوئی نہیں. یہ تو وہ گھرانہ ہے. کہتے ہیں مشکل تھی کوئی نہیں. کہتے ہیں اتنے ذبح ہو گئے ہیں اور آپ کہتے ہو مشکل تھی نہیں. کہتے ہیں ہاں کوئی مشکل نہیں. اگر مشکل ہوتی تو بابا آتے. مشکل تھی نہیں. ہم تو ایک جذبے کے ساتھ قرب خداوندی کے لیے کوشاں تھے اور اپنے بچے بھی پیش کر دیے. شوق سے جا رہے تھے، ذوق سے جا رہے تھے. تو بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جو محبت کی ہے، خدا کی قسم جب آپ کا آخری وقت آیا تو فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھیں کہ میرے لیے کوئی جگہ ہو سکتی ہے آپ کے قدموں میں. تو وہ اس وقت رو رہی تھی. انہوں نے کہا بالکل، یہ میں نے اپنے لیے جگہ بنائی تھی، اب یہ جگہ عمر کے لیے ہوگی. اور جب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا جب میرا آخری وقت آئے نا تو میرا سر جو ہے نا پکڑ کے سجدے کی صورت میں کر دینا، تاکہ جب میری جان نکلے تو میں سجدے کی حالت میں اس دنیا سے جاؤں. یہ وہ حضرت عمر تھے جو مراد رسول تھے. اور میں ان کی نظر ہی ایک شعر کرتا ہوں. نعت خواں تو یہ لوگ ہیں نا، مجھے تو نعت پڑھنی نہیں آتی، لیکن میں سیالی صاحب ایک شعر پڑھوں گا. ہاں ایک شعر صرف آتا بھی ایک ہی ہے مجھے. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگایا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، یوں لگا. میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما، یوں لگایا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما، میں نے جب آپ کی دہلی. میں داتا صاحب کو سنا رہا ہوں بھائی، مجھے آپ لوگوں کا نہیں پتا، میں داتا صاحب کو سنا رہا ہوں اور وہ سن رہے ہیں. ان کے قدموں کی طرف لے گئے جب ہونٹ مجھے، ان کے قدموں کی طرف
لے گئے جب ہونٹ مجھے ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما ہونٹ بھی نقش قدم بن گئے اتنا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگایا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما یوں لگایا اپنے جیسے میرا ماتھا چوما میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما